حسن کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے چابی کو دیکھا، پھر سائے کی طرف۔ تو یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ سایہ بولا، تم وجہ نہیں، تم منتخب ہو۔ اچانک زمین زور سے ہلی۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ سامنے کی دیوار غائب ہو گئی اور ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ ان کے سامنے ایک پورا شہر نمودار ہوا۔ یہ زمین کے نیچے چھپا ہوا اصل موہنجو داڑو تھا۔ روشن گلیاں، بلند مینار اور عجیب نیلی روشنی۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ شہر زندہ ہے۔ پتھر کے مجسمے حرکت کرنے لگے اور ایک بوڑھا آدمی سامنے آیا۔ خوش آمدید محافظ، میں رودر ہوں، اس شہر کا آخری بادشاہ۔ وہ انہیں ایک عظیم ہال میں لے گیا۔ درمیان میں ایک روشن ستون تھا۔ یہ دل سندھ ہے۔ یہ پانی نہیں، توانائی ہے۔ اگر یہ طاقت دنیا کے سامنے آ گئی تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ڈاکٹر ریحان اپنے آدمیوں کے ساتھ نیچے کودا۔ آخر کار ہمیں دل سندھ مل گیا۔ تم نے دروازہ کھولا اور ہم اندر آ گئے۔ شکریہ حسن۔ جیسے ہی ریحان ستون کے قریب گیا، زمین پھر کانپی اور سارے قدیم محافظ جاگ اٹھے۔ پورا ہال میدان جنگ بن گیا۔ روشنی، دھماکے، چیخیں، ہر طرف تباہی تھی۔ صرف ایک طریقہ ہے، دل سندھ کو دوبارہ بند کرو، اپنی زندگی دے کر۔ مگر اسی لمحے ریحان نے دل سندھ کو چھو لیا اور سب کچھ بدل گیا۔ دل سندھ پھٹنے لگا، موئنجو داڑو کے کھنڈرات ٹوٹنے لگے، دریائے سندھ کا پانی بلند ہونے لگا۔ روشنی نے ریحان کو جلا دیا اور وہ چیختا ہوا راکھ بن گیا۔ اگر میں نہ کروں سب ختم ہو جائے گا۔ حسن آہستہ آہستہ ستون کی طرف بڑھا اور اس نے دل سندھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ روشنی نے اسے گھیر لیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اچانک سب کچھ رک گیا۔ دل سندھ بند ہو گیا۔ بادشاہ اور محافظ دھند میں بدلنے لگے اور آہستہ آہستہ غائب ہو گئے۔ جب علی نے آنکھ کھولی، وہ پھر کنویں کے پاس تھا۔ صرف زمین پر ایک چابی پڑی تھی جس پر حسن کا نام تھا۔ دنیا نے اسے ایک حادثہ سمجھا، مگر علی جانتا تھا یہ قربانی تھی۔ ایک رات چابی چمکنے لگی اور ایک آواز آئی، میں ختم نہیں ہوا، میں محافظ بن گیا ہوں۔ اور پھر آخری آواز گونجی، راز ابھی ختم نہیں ہوا۔